بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ آیت نمبر 1، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رات کو چمکنے والے کی۔ الطارق طریق سے ہے، طریق کہتے ہیں راستے کو، طارق یعنی گویا راستے پر آنے والا۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ 2، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ 3، النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے، رات کو آنے والا ایک روشن ستارہ ہے۔ پھر یہ آسمان ہی کے اس عظمت کی طرف اشارہ ہے، اور خاص طور پہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں تو یہ آلات نہیں تھے، یہ ٹیلیسکوپس وغیرہ نہیں تھی کہ اس طرح سے مشاہدہ کیا جاتا۔ آج جو مشاہدہ کرنے والوں نے مشاہدات انجام دیے اور پھر دنیا کے ساتھ وہ معلومات شیئر کی اور کی جا رہی ہیں، اور ابھی بہت ایک چھوٹا سا حصہ انسان کو پتہ چلا ہے، تو انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب وہ اس کائنات کی وسعتوں میں ستارے کیسے بنتے ہیں، کیسے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کیسے کہکشاؤں کی کہکشائیں سفر میں ہیں، اور کتنے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں وہ سال کے جو روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، لائٹ ایئرز جنہیں کہا جاتا ہے، اربوں سال کے فاصلوں پر ایک دوسرے سے، یہ وہ کچھ حصہ ہے کائنات کا کہ جو ابھی انسان اس کے بارے میں معمولی سی معلومات، بہت تھوڑی سی معلومات حاصل کر پایا ہے۔ تو یہ ایک ستارہ مثلا اس نظام کے ایک نمائندے کے طور پر، جو جس نظام کی ایک ستارہ نمائندگی کرتا ہے اور رات کو مثلا چمکتا ہے، اس نظام کی عظمت یہ ساری کی ساری گواہ ہے کس بات پر؟ 4، کہ بے شک کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو، یعنی وہ ذات کہ جس نے یہ نظام بنایا ہے، اس نظام کی ایک ایک چیز پر اس نے محافظ رکھے، جو مخلوق ہے اس کو اس کا رزق بھی پہنچ رہا ہے، وہ جہاں بھی ہے تبھی وہ سروائیو کرتی ہے، وہ اپنی نسل بھی آگے بڑھاتی ہے، ہر طرح کی مخلوقات۔ اور اسی طرح خاص طور پر ہم اگر اس سے انسان مراد لیں، اگرچہ نفس سے مراد ہر ذی روح جس کے اندر، چاہے وہ انسان ہے چاہے حیوان ہے، وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن آگے چونکہ بات انسان کی ہو رہی ہے اور قرآن ظاہر بات ہے اس کی ہدایت کا خطاب انسان سے ہے یا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات سے ہے، یہاں پر کیونکہ انسان کا تذکرہ ہم انسان کو لیتے ہیں، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر حافظ نہ ہو، حفاظت کرنے والا۔ اب محافظ جو ہوتا ہے وہ نگہبان بھی ہوتا ہے، تبھی تو محافظ ہوتا ہے، ورنہ اگر غافل ہو تو حفاظت کیسے کرے گا؟
اور اس سے لہٰذا اس حافظ کے لفظ سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ انسان کی جب تک اس دنیا میں مہلت ہے خداوند عالم نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ موت کافی ہے انسان کی حفاظت کرنے کے لیے، چونکہ اس کا جو وقت ہے اس سے پہلے انسان دنیا سے نہیں جا سکتا. کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو. آیت نمبر 5. تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. چونکہ تکبر ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور تکبر سے انسان خدا سے کٹ جاتا ہے، تو اس تکبر کو دور رکھنے کے لیے قرآن بار بار انسان کو اس کی حقیقت، جس چیز سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ کرواتا ہے کہ جب بھی تو اکڑنے لگے کوئی لباس پہن کر یا کسی سواری میں بیٹھ کر یا کوئی جائیداد خرید کر یا کسی کرسی پہ بیٹھ کر تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، تو ایک نگاہ دوڑا کہ تو شروع کہاں سے ہوا تھا، کس معمولی قطرے سے تیرا آغاز ہوا تھا. تو انسان کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے. کیا دیکھنا چاہیے؟ کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. آیت نمبر 6. وہ اچھل کر نکلنے والے ایک پانی سے خلق کیا گیا. ظاہر ہے کہ جو باپ کے وجود سے نکلتا ہے اور پھر ماں کے وجود میں منتقل ہوتا ہے، اس پانی سے انسان کو خلق کیا گیا. 7. جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی وہاں سے بنا کر اور پھر نکل کر شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر وہ نطفہ، باپ کا نطفہ ماں کے نطفے کے ساتھ مل کر اور کن کن مراحل سے گزر کر اس کے بعد انسان بنتا ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد بھی جب شکم مادر میں ہوتا ہے تب بھی کتنا بیچارہ اور کمزور اور بے بس ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی. اور جب دنیا میں آ جاتا ہے تو بھی ایک مدت تک کتنا بیچارہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے تو ساری اپنے اوپر کیے گئے احسانات بھول کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل آ جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور جانتا ہے کہ یہ بھی کچھ عرصے کی جوانی ہے، اس کے بعد پھر اسی کمزوری کی طرف لوٹ جاؤں گا، یا اس کمزوری جو بڑھاپے میں آتی ہے اس سے پہلے ہی موت کا شکار ہو سکتا ہوں. لیکن ایسا خود فریب ہے اور ایسا دنیا اسے فریب دیتی ہے کہ یہ پھر بھی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے سرکشی کرتا ہے. اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ یعنی اللہ اسے دوبارہ پلٹانے پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس انسان کو اس طریقے سے، وہ دوبارہ بھی اسے پلٹانے کی قدرت رکھتا ہے. ایک دن آئے گا کہ جس دن سب کو پلٹایا جائے گا. اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی چند صفات بہت ساری قرآن نے بیان کی ہے، یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے. اس دن کیا ہونے والا ہے؟ آیت نمبر 9. اس دن راز فاش کر دیے جائیں گے، راز کھول دیے جائیں گے. وہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کی باتیں نکال کر باہر رکھ دے گا اور بتا دے گا کہ تو جو اوپر سے اگر نیک بنا بھی ہوا تھا، اندر سے تو کیا چیز تھا، تو کن مقاصد تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو فریب دیا کرتا تھا. اندر کے راز نکال کر باہر رکھ دیے جائیں گے. تو نے کسی لالچ کی وجہ سے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اندر سے تو کافر تھا. کسی خوف کی وجہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تو دیندار بنا ہوا تھا،
دین کا نام لیتا تھا، اندر سے تو کیا تھا آج کھول کر تیرے سامنے اور سب کے سامنے ہم رکھ دیں گے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام راز فاش کر دیے جائیں گے۔ 10 تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ یہ پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر جو سرکش لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے پاس طاقت بھی بہت ہوتی ہے اور ان کے مددگار بھی بہت آ جاتے ہیں اگر وہ کسی مشکل میں پھنس جائے۔ پیسے کی طاقت، اقتدار مثلا ان کے پاس ہے، یا انہوں نے اپنے لیے فوجیں بنا رکھی ہیں، یا یہ کہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی میں جب پھنس جاتے ہیں تو ان کے مددگار آ جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کو نہ بھول کہ جب تو کچھ چھپا بھی نہیں سکے گا، کہ اوپر سے تو پردہ ڈال لے، اوپر سے نیک بن جا اور کہے کہ میں تو مسلمان تھا اور میں تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اندر سے باہر نکال دے گا رازوں کو اللہ، تیری اصلی شخصیت نکال کے باہر رکھ دے گا، اور اس دن مت سمجھنا کہ کوئی تیری مدد کو آئے گا یا تیرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوگی کہ تو حساب کتاب سے بچ سکے۔ پھر دوبارہ اسی وہ نظام جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اللہ کا، اور اس میں بارش کا برسنا اور زمین کا اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لینا اور پھر پودوں کا نکل آنا، اس نظام کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، گویا اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 11، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، یہ ذات الرجع، پلٹا دینے والے آسمان کی۔ کیا مطلب؟ پانی زمین سے اوپر جاتا ہے، دوبارہ پلٹا دیتا ہے آسمان اس کو۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ 12، اور پھٹ جانے والی، شک ہو جانے والی زمین کی قسم ہے۔ آپ نظام دیکھیے کہ پانی آتا ہے اور زمین اس کے پور کھل جاتے ہیں اور وہ پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو غذا فراہم ہوتی ہے، اور پھر وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور زمین پھر پھٹ جاتی ہے اور پودے اس کے درمیان سے نکل آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں پودا، اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے، نرم ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گھروں میں آپ نے بعضوں کا دیکھا ہو کہ سیمنٹ کو یا ٹائل کو یا پتھر کو توڑ کر اور پودا اپنے باہر نکلنے کی جگہ بعض اوقات بنا لیتا ہے۔ یعنی وہ جو نظام خداوند عالم نے بنایا ہے ان چیزوں کے اگنے اور ان کے سروائیو کرنے کا، وہ اپنے راستے میں موجود رکاوٹوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور شق ہو جانے والی زمین کی، یعنی یہ سارا نظام گواہ ہے۔ توجہ فرمائیے، پھر اللہ اپنے قرآن کی عظمت بیان فرما رہا ہے، اور کیا صفت بیان کر رہا ہے قرآن کی؟ 13، بے شک یہ لقول فصل، فیصلہ کن کلام ہے۔ اس کے 30 معنی نکلتے ہیں یا ایک ہی معنی ہے بڑا واضح؟ انہو لقول فصل، بے شک یہ قرآن قول فصل ہے، یعنی وہ بات ہے کہ جس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کے فیصلے نہیں بدلے جاتے۔ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، آیت نمبر 14، حزل کہتے ہیں غیر سنجیدہ باتیں جو ہنسی مذاق میں بندہ سیریس نہیں ہوتا ویسے ہی کر دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے میں نے تو ایسے کی تھی، کوئی اور بات ہوگی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہو لقول فصل، بے شک یقیناً یہ یعنی یہ قرآن فیصلہ کن قول ہے، بات ہے، کلام ہے۔ آیت نمبر 14 پھر اسی کی تاکید ہے، یعنی یہ فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی ہزل نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق، کوئی غیر سنجیدہ نان سیریس بات نہیں ہے۔ اس پہ غور کرنے کے بعد کون جرأت کر سکتا ہے، عقل رکھتا ہو اور تھوڑا سا ایمان رکھتا ہو،
کون جرأت کر سکتا ہے قرآن کی باتوں کو اپنی من گھڑت دلائل سے بدلنے کی؟ اور یہاں پھر میں تکرار کر دوں جو بار بار کہتا ہوں، اسی لیے محمد و آل محمد علیہ السلام نے یہ بنیادی ترین فارمولہ دیا کہ جو جیسے قرآن مہجور ہے، یہ فارمولہ بھی مہجور ہے، متروک، ترک شدہ ہے۔ کیا فارمولہ دیا؟ کہ جو بھی بات ہم سے منسوب ہو حدیث کے نام پر، فرمان رسول کے نام پر، فرمان امام کے نام پر، آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہ کر لینا۔ جو بھی کہے امام نے فرمایا ہے تم سمجھو واہ واہ امام نے فرمایا، نہیں، ہرگز ایسا نہ کرنا جب تک کہ اس قرآن کے مقابلے میں اس کو دیکھ نہ لو کہ وہ قرآن کی مخالفت میں تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قول فصل جسے اللہ گواہی دے رہا ہے، ان قسمیں کھا کے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن قول فصل ہے، فیصلہ کن قول اور کلام ہے، اور یہ ہنسی مذاق غیر سنجیدہ ایسے ہی اوپر سے کر دی گئی بات نہیں ہے کہ تکلفاً کوئی بات کر دی گئی ہو اور اللہ نے کرنا ایسے نہیں ہے، اور جو من گھڑت چیزیں بنائی گئی ہیں ان کے مطابق دین کا تصور بنایا جائے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ 15، اب ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ، مکی سورہ ہے یہ، جب رسول اللہ قرآن کا پیغام دے رہے تھے تو جیسے رسول اللہ سے دشمنی تھی کفار کو، اسی طرح ان کی دشمنی قرآن سے بھی تھی، قرآن سے بھی ان کو آگ لگتی تھی، چونکہ رسول اللہ کا ہتھیار تو تھا ہی قرآن۔ اسی قرآن سے رسول اللہ عقلوں کے جو اندر پتھر آ گئے تھے توڑ رہے تھے ان کو، اور اندر بنے ہوئے بتوں کو توڑ رہے تھے، خرافات اور سابقہ عقائد اور بزرگان کی اندھی تقلید، ان بتوں کو یہی قرآن توڑ رہا تھا، تو قرآن کے بھی دشمن تھے، اور وہ چالیں چل رہے تھے۔ کبھی قرآن پر کوئی کہتے تھے جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی قرآن کو جھٹلانے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، آیت نمبر 15، قیامت تک قرآن کی باتوں کے خلاف چالیں چلنے والے، علمی یا غیر علمی یا فنکاری چالیں چلنے والے، ان کے لیے یہ خبردار کن آیات ہے، قول فصل ہے، اتمام حجت ہے۔ انہم یکیدون کیدن، آیت نمبر 15، یعنی بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں آپ کے خلاف، اس قرآن کے خلاف۔ 16، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ اللہ کی چال، یہ جو لفظ ہے چال کا، چال چلنا، یہ ایک منفی معنی رکھتا ہے عام طور پر۔ فلان شخص نے چال چلی یعنی فریب دیا، مکر کیا، دھوکہ دیا۔ لیکن قرآن یہ لفظ کفار کے مکر کے بدلے اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، مکر کا، اور یہاں پہ قید یعنی چال چلنا، اس کے لیے قرآن نے بھی اللہ کے لیے بھی، یعنی اللہ نے خود اپنے لیے بھی قید کا لفظ استعمال کیا۔ خداوند عالم کسی کے بارے میں چال نہیں چلتا، لیکن جب کوئی چال چلے تو جو اللہ تدبیر کرتا ہے، جو خدا اس کو جواب دیتا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ترجمہ کرنے والے جب اللہ کے بارے میں آتے ہیں تو چال کا لفظ استعمال نہیں کرتے، یہاں پر بھی، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، میں بھی ان کے مقابلے میں تدبیر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 17 جو آخری آیت ہے سورہ طارق کی، پس مہلت دے دیجئے کافروں کو، کچھ دیر انہیں مہلت دے دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، یہ چال چل رہے ہیں، ان کا جواب اللہ بھی اپنی تدبیر سے دے رہا ہے، آپ کچھ مہلت دے دیجئے ان کافروں کو۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو مہلت دے دیجئے کافروں کو، کتنی سی مہلت؟ امہلہم رویدا، بس تھوڑی سی مہلت ان کو دے دیجئے، یعنی کچھ دیر کے لیے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اللہ ان کی چال کا جواب ان کو دے دے گا۔ سورۃ الطارق یہاں پر تمام ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں
بیان کریں گے، خداوند عالم نے مہلت اور توفیق عطا فرمائی تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ العلی العظیم۔